नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अत्बाइहि अजमाइन अम्मा बाद। सूरतुल बकरा का तीसरा रुकू 21 से लेके 29 तक 9 आयात पर मुश्तमिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात 21 नंबर आयत से इस्लाम के बुनियादी अकायद तौहीद, सदाक़त क़ुरआन और हक़ानियत नबुव्वत, इन मसाइल पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम फरमा रहे हैं। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ए लोगो अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इसमें खिताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अन्नास कहकर फरमाया है, सिर्फ मोमिनीन मुस्लिमीन को खिताब नहीं है। इसमें तमाम लोग जो मौजूद हैं दुनिया में वो मुखातिब हैं, वो मुनाफिकीन हों, वो काफिरीन हों, सब इसमें मुखातिब हैं। यानी मोमिनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी इबादत करने का हुक्म दे रहा है, बई माना कि वो ऑलरेडी इबादत तो करते हैं लेकिन दाइमन इबादत करते रहें, इस पे पक्के रहें। मुनाफिकीन को इबादत करने का हुक्म बई माना दिया जा रहा है कि वो मुनाफ़क़त को तर्क करके खलूस दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें। और काफिरीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत का हुक्म बई माना दे रहा है एतिक़ादन, ना कि अदाअन। इसमें इख्तिलाफ है कि जो काफिर हैं, मुशरिकीन हैं, बेईमान हैं, मुसलमान जो नहीं हुए, क्या वो इबादत के सिर्फ एतिक़ाद की हद तक मुकल्लफ हैं या अदाए इबादत के भी मुकल्लफ हैं? उलमाए अहनाफ के इसमें दो मौक़िफ़ हैं। उलमाए बुखारा का मौक़िफ़ ये है कि कुफ़ार मुशरिकीन सिर्फ इबादत के एतिक़ाद के मुकल्लफ हैं, और उनकी दलील भी कवी है। वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा मुसलमान हो जाए तो उसकी जो पिछली ज़िंदगी कुफर में गुजरी है, जितना टिनोर गुजरा है, जो नमाजें और रोज़े जो रह गए हैं, उनकी अदायगी इस बंदे पे लाजिम नहीं है। अगर बंदा काफिर वो इबादत की अदायगी का भी मुकल्लफ होता तो कलिमा पढ़ने के बाद उस पर लाजिम होता कि वो उनको अदा करे, उनकी क़ज़ा करे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक भी ऐसी मिसाल नहीं है। इसलिए उलमाए बुखारा जो अहनाफ के उलमा हैं उनका मौक़िफ़ क़वी है, मज़बूत है, जबकि उलमाए शाफ़िया और उलमाए अहनाफ जो इराक़ के हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि जो काफिर हैं वो अदाए इबादत के भी मुकल्लफ हैं। बहरहाल इससे आगे मैं अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। मेरी इबादत इसलिए करो, मेरी इबादत के ज़रिए तुम में तहारत आ जाए, पाकीज़गी आ जाए। लअल्ला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे ज़िक्र फरमाया है, इसकी निस्बत बंदों की तरफ है। यानी इस उम्मीद से तुम इबादत करते रहो कि इबादत के सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमको मुत्तकी बना देगा, परहेज़गार बना देगा। इससे आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 22 नंबर आयत में इरशाद फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, वो रब है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया, वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को इमारत बनाया, आसमान को छत बनाया, व अंज़ल मिनस्समाइ मा, और आसमानों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी नाजिल किया, फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, और पानी से तुम्हारे रिज़्क़ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ फल पैदा किए। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तो तुम अल्लाह के मद्दे मुकाबिल न बनाओ, शरीक न बनाओ। व अंतुम तालमून, हालांकि तुम्हें इल्म है, हालांकि तुम जानते हो। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतों का बयान फरमाया और फिर इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बना दिया है, आसमान को छत बना दिया है। ये वो इनामात हैं जो बंदों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक़ात हैं,
اور پھر آگے فرمایا کہ تم اس کے شریک نہ بناؤ۔ ربوبیت میں جس طرح وہ لا شریک ہے، اسی طرح الوہیت میں بھی اسے لا شریک ہی سمجھو، اس کا شریک نہ بناؤ۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ علماء اہل سنت کی جو عقائد کی کتابیں ہیں، سب سے بڑھ کر شرح العقائد صفحہ 56 پہ حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرک کے حوالے سے یہ تعریف بیان فرمائی ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ شرک یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود اور مستحق کی عبادت سمجھنا۔ واجب الوجود کا سادہ سا معنی آپ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے، اب بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ جب اللہ رب العزت نہیں تھا، اور کوئی ایسا وقت نہیں ہوگا کہ جب اللہ رب العزت نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ ہم ممکن الوجود ہیں، ایک وقت تھا ہم نہیں تھے، اب ہیں، ایک وقت آئے گا ہم نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود سمجھیں گے تو شرک ہو جائے گا، اور مستحق کی عبادت اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ کبھی ہوگا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کے علاوہ آپ کسی اور میں مانیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت آگے قرآن مجید کی حقانیت پہ، قرآن مجید کی صداقت پہ بات کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری ہے، نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت کے علاوہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، اپنے مددگار جو بنا رکھے ہیں، ان کو بھی لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اب اس میں اللہ رب العزت چیلنج دے رہے ہیں صرف عرب کے شعراء اور بلغاء کو نہیں، بلکہ شرق و غرب، عرب و عجم کے جو منکرین ہیں، اللہ رب العزت ان کو چیلنج دے رہے ہیں۔ کتنی آسان سی بات تھی کہ وہ 3 آیات پہ مشتمل کوئی ایک صورت بنا کے لے آتے اور اس چیلنج کا جواب دے دیتے، مگر 14 صدیاں گزر چکی ہیں۔ عرب و عجم کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ وہ 3 آیات پہ مشتمل کیا، وہ ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے اسی لیے کہا نا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ 24 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو آگے عنوان کو بڑھایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی اس جیسا کلام نہیں لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈرو، اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں 25 نمبر آیت میں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرہ، جب بھی ان باغات میں سے ان کو کوئی جنتیوں کو پھل دیا جائے گا، قالو، وہ جنتی کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جس طرح کا ہمیں پہلے دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا تھا، یعنی وہ جو پھل جنت میں ان کو دیا جائے گا وہ ذائقہ اور خوشبو بالکل نرالی ہوگی، صورتاً ایسے لگے گا جیسے اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا ہے، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ تو ظاہراً ملتا جلتا ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنتیوں کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔
जन्नत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस 25 नंबर आयत में बयान फरमाया है। याद रखिए, जन्नत उस बाग को कहते हैं जिसमें घने दरख्त हों और दरख्तों के घने पन की वजह से ज़मीन छुप गई हो, उसको जन्नत कहते हैं। जन्नत के हवाले से आप हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत अल-मुफ़रदात सफ़ा 98 पे बयान की गई। फरमाते हैं जन्नतें तो 7 हैं। जन्नतुल फ़िरदौस जो सबसे आला जन्नत है, नंबर 2 जन्नत आदन, नंबर 3 जन्नतुन नईम, नंबर 4 दारुल खुल्द, नंबर 5 जन्नतुल मावा, नंबर 6 दारुस सलाम, नंबर 7 जन्नत इल्लियीन। इसके बारे में मैं यहाँ पे ये भी अर्ज़ कर दूँ कि बाज़ नाअक़बत अंदेश सूफिया, जाली सूफिया और बाज़ जो दौरे हाजिर के नात खान हैं, वो ऐसा कलाम पढ़ते हैं कि जैसे उन्हें जन्नत की ज़रूरत नहीं है, या वो ऐसा कलाम पढ़ते हैं तासुर जिसके ज़रिए ये देते हैं कि जैसे जन्नत कोई नाउज़ बिल्ला कोई ख़ास अल्लाह की नेमत नहीं बल्कि कोई हकीर सी चीज़ है। यानी यूँ कहेंगे जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ए कातिब तकदीर मदीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है। ओ भाई, तुम गवारा कर रहे हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नेमत है। तो इसको थोड़ा सा बदल के जो समझदार नात खान है उन्होंने तो ये पढ़ा है ना, जन्नत तो ठिकाना है मगर मेरे लिए। यानी लफ्ज़ी उन्होंने इसमें तसर्रुफ़ किया है ताकि जन्नत के हवाले से जो अक़ीदा है वो उजला रहे। कुरान मजीद में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा आल इमरान 133 नंबर आयत में फरमाया वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नह, अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ जल्दी करो, कोशिश करो। अर्दुहस समावातु वल अर्द, जिसकी पहनाई आसमानों और ज़मीनों की तरह है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। जन्नत वो है जिसके बारे में हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सही बुखारी जिल्द 1 सफ़ा 460 में ये रिवायत बयान फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार की हैं जो ना किसी आंख ने देखी हैं, ना किसी कान ने सुनी हैं, बल्कि इंसान के दिल में उसका ख्याल तक भी नहीं गुजरा। हज़रत सहल बिन साद सादी रदी अल्लाह ताला अन्हो सही बुखारी जिल्द 1 सफ़ा 461 पे ये रिवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जन्नत में एक चाबुक जितनी जगह दुनिया व माफीहा से बेहतर है। तो ऐसी जन्नत के बारे में ये कहना कि हमें तो जन्नत नहीं, हमें तो मदीना शरीफ जाना है। भाई, मदीना शरीफ की फजीलत किस लिए है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मस्कन है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जगह पे आज आराम फरमाए हैं वो भी तो जन्नत का बाग है ना, वो भी जन्नत है। और जब मदीना शरीफ वाले वो तो जन्नत में जाएंगे। तो एक पढ़ने वाले ने ये भी पढ़ा कि हम तो क़यामत के दिन भी कहेंगे कि हमने जाना है मदीने में। तो भाई, जो मदीना शरीफ वाली हस्ती हैं, अल्लाह के लाडले प्यारे लजपाल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मैदान क़यामत से जन्नत में जाएंगे, तो आप फिर वापस मदीना शरीफ में क्या लेने जाएंगे? तो इस तरह के जो कलाम है पढ़ने से पहले गौर करना चाहिए। मुस्तनद उलमा से उनकी जो तायीद है या तस्दीक है वो करवानी चाहिए कि ये कलाम पढ़ना चाहिए या नहीं। तो जन्नत को तलब करना ये मोमिन के लिए एक लाजमी अमर है, कोशिश करना मोमिन के लिए ज़रूरी है। इसके बाद आप 26 नंबर आयत मुलाहजा फरमाइए। आगे फरमाया वलहुम फी अज़वाज वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और इस जन्नत में जन्नतियों के लिए पाक बीवियां होंगी। वो पाक बीवियां क्या होंगी, उनके हवाले से अहादीस में बड़ी वजाहत मौजूद है। हज़रत हाफिज़ नूरुद्दीन अल-हैसमी मजमू ज़वाइद जिल्द 10 सफ़ा 417 पे ये रिवायत लेकर आए हैं कि वो ऐसी अज़वाज होंगी जिनको हूरें कहा जाता है। वो ऐसी जन्नतियों की बीवियां होंगी कि अगर उनमें से एक औरत, एक हूर वो रूए ज़मीन की तरफ झांक ले तो मुश्क की खुशबू से तमाम रूए ज़मीन भर जाए।
اور سورج اور چاند کی روشنی اس کی چمک اور اس کے نور کے آگے ماند پڑ جائے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ کیسی بڑی نعمتیں ہیں جو بندوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے وہاں پہ نعمتیں تیار کی ہیں۔ جنتیوں کے حوالے سے آپ یہ بھی روایت سنیے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے، در منصور جلد 1 صفحہ 39 پہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ادنا درجہ کا جنتی وہ ہوگا جنت میں کہ جس کے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اہل کتاب میں سے، یہ بھی سیم ریفرنس ہے اس کا، در منصور جلد 1 صفحہ 40 پہ یہ روایت موجود ہے، اور آ کے کہنے لگا جی جو جنتی ہوں گے وہ کھائیں گے، وہ پئیں گے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ رفع حاجت کا ان کا کیا سسٹم ہوگا؟ تو نبی کریم لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ رب العزت کھانے پینے کے حوالے سے اور عورت کی قربت کے حوالے سے، اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کے حوالے سے اللہ بندوں کو 100 دنیاوی آدمیوں کی طرح قوت عطا فرما دیں گے۔ اور پھر وہاں پہ چونکہ جنت میں نجاست نہیں ہوتی، رفع حاجت کے حوالے سے فرمایا کہ ایک پسینہ ہوگا جو جنتیوں کے جسم سے نکلے گا، اور وہ بھی مشک کی سی خوشبو کی طرح، اور پسینہ آنے کے بعد اس کا پیٹ خالی ہو جائے گا۔ یہ جنتی سسٹم ہے۔ اب اس پہ پھر ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے ایک سے زائد خامند بنتے ہیں مختلف اوقات میں، کہ ایک جگہ شادی ہوئی، وہاں سے ڈائیورس ہو گئی، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، تو ایسی عورت کا جنت میں کیا ہوگا، وہ کس خامند کے ساتھ ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے نکاح میں تھی، وہاں سے ڈائیورس ہو گئی، دوسرے کی چلی گئی، تیسرے کے نکاح میں پھر چلی گئی، اس طرح ڈائیورس نکاح طلاق ہوتے ہوتے مرتے دم وہ کسی نہ کسی آخری جو بندہ تھا اس کے نکاح میں تھی، تو جنت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگی مرتے دم جس کے نکاح میں تھی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے نے اس کو طلاق دی، پھر دوسرے کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، اس نے بھی طلاق دے دی، پھر تیسرے کے ساتھ شادی ہوئی، اس نے بھی طلاق دے دی، یعنی مرتے دم وہ کسی کے نکاح میں بھی نہیں تھی۔ تو جنت میں اس کو اختیار دیا جائے گا کہ دنیا میں جو اس کے خامند رہے مختلف اوقات میں، جو اس کو اچھا لگے اخلاق کے لحاظ سے، معاملات کے حوالے سے، وہ اس کے نکاح میں رہے۔ اور پھر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نابالغ لڑکے لڑکیاں بھی فوت ہو جاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، فوت ہوتی ہیں، جنت میں ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو جنت میں جو نابالغ دنیا میں فوت ہو جاتے ہیں، بچے ہیں یا بچیاں ہیں، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، تو ان کا باہمی اللہ رب العزت جن کے ساتھ وہ چاہیں گے مالک ان کے ساتھ ان کی شادیاں کر دیں گے، نکاح فرما دیں گے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ السجدہ 31 نمبر آیت، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی تم خواہش کرو اور جس کی تم طلب کرو۔ 26 نمبر آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودہ فما فوقہا۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے اس حوالے سے حضرت امام ابن جریر طبری علیہ رحمہ نے حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور دیگر کئی اجل صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیان یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی 17 اور 19 نمبر آیات میں جو منافقین کی نشانیاں اور مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ آگ جلانے والے کی طرح ہیں وہ، یا بارش میں گھرے ہوئے شخص کی طرح ہیں، جب یہ مثالیں بیان کی تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کس طرح کی مثالیں تمہارے قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، بے شک اللہ رب العزت کسی بھی
مثال کے بیان کو ترک نہیں کرتے، خواہ وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کی رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے اللہ رب العزت نے کیا ارادہ کیا ہے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، وہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ تو فاسق ہی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت خالق کائنات پروردگار عالم مثالیں دے دے کے بات سمجھاتے ہیں، مقصد اللہ کا یہ ہے تاکہ لوگوں کو فہم نصیب ہو جائے، اور پھر فرمایا کہ اس سے ان مثالوں کے ذریعے بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہوں اور بعض لوگ ہدایت پہ آ جاتے ہیں۔ کسب بندے کا ہوتا ہے، خلق اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے، جو گمراہی کے راستے پہ ڈٹے ہوتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کو اس طرح کی طاقت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس طرف اللہ رب العزت نے یہاں پہ اشارہ فرما دیا، کسب بندے کا ہے، بندہ مجبور محض نہیں ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے کہ فاسق وہ ہوتا ہے گناہ کبیرہ کرنے والا، شریعت میں اس کو فاسق کہتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے 27 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ رب العزت سے پکا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے وہ ان کو کاٹتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی نقصان اٹھانے والے۔ اللہ رب العزت سے پکا وعدہ کیا کیا تھا؟ وہی جو الست بربکم، بولو میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، وعدہ تو سب نے کیا تھا، مگر دنیا میں آ کے مسلمان تو اس وعدے کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، لیکن جو بے ایمان ہیں وہ اس کی وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ جو فرمایا کہ جن سے اللہ نے ملانے کا حکم دیا وہ ان سے کاٹتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں سے مل کے رہنا چاہیے، دوست احباب سے تعلق بنا کے رکھنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے 28 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہو؟ یہ ازراہ حیرت، ازراہ تعجب اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، بس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا، یعنی قبر والی زندگی کی طرف اشارہ ہے اس میں، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہی ذات ہیں کہ جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے 7 آسمان ہموار بنا دیے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت کے ظاہر سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے زمین کو آسمان کے بعد پیدا کیا گیا ہے، جبکہ عقیدہ قرآن مجید کی تمام آیات کو مد نظر رکھ کر بنتا ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ السجدہ کی آیات میں واضح طور پہ موجود ہے، جو وہاں سے ثابت ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے، اس آیت کو 29 نمبر کو اور ان آیات کو مد نظر رکھا جائے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا پہلے کیا، پھر آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوا، 7 آسمان بنائے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے زمین کو پھیلانے کا عمل کیا، یعنی پہلے زمین تخلیق ہوئی، پھر آسمان بنے، اور پھر زمین کو پھیلانے کا عمل آسمانوں کی تخلیق کے بعد کیا گیا۔
واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کا فہم اور اس پہ عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔